ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، رجب المرجب کا مہینہ آدھا ہونے کے قریب ہے، اور یہ رجب المرجب کا مہینہ ایسا اسلامی مہینہ ہے کہ جو 4 محترم مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس میں بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اسی رجب المرجب کے مہینے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت و سعادت بھی ہوئی ہے 13 رجب المرجب کو، اور اس مہینے کی 22 تاریخ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے، اور اسی رجب المرجب کے 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر لے گئے۔ میرے معزز سامعین، میں آج 26 جنوری 2024 کے جمعۃ المبارک کے بیان میں آپ کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رچ اور بس جائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ لے آؤ جا اور نہیں ٹھیک رہے گا پیٹرول تو گیس کم نہ ہو، گیس ٹھیک ہے، گیس کی وجہ سے پیٹرول ڈال کے چیک کرو اس کے اچھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
چچا زاد بھائی ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد صاحب ابو طالب وہ سفر پر تھے، تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، اور جب ابو طالب سفر سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر اپنے بیٹے کا نام علی رکھا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت علی حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور ابو طالب کی اولاد زیادہ تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کو فرمایا کہ ہم دونوں چلتے ہیں ابو طالب اپنے چچا کے پاس، اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ کچھ اپنے بیٹے آپ ہماری پرورش میں دے دیں۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جس بھائی کی اولاد زیادہ ہوتی تھی دوسرے بھائی اس کا خیال کرتے تھے، اس کی اولاد کی تربیت کرنا اور اس کے اخراجات برداشت کرنا دوسرے بھائی اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے آئے۔ بچپن ہی میں حضرت خدیجہ الکبریٰ عورتوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئی، تو حضرت علی المرتضیٰ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضور اور حضرت خدیجہ الکبریٰ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے پاک نبی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں تمہیں بھی یہ دعوت دیتا ہوں کہ تم بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، اور جو بت بنا رکھے ہیں مشرکین مکہ نے لات اور عزا ان کا انکار کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ چونکہ بچے تھے کہنے لگے میں ابھی چھوٹا ہوں، میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر پھر آپ کو جواب دوں گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کو چونکہ اس وقت اعلانیہ دعوت کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے والد ابو طالب کو اس بارے میں ابھی نہیں بتانا۔ جب اگلی صبح ہوئی اگلے دن پھر حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا، بچے تھے گھر میں آئے، دیکھا کہ حضور اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ مجھے بھی جو آپ کل دعوت دے رہے تھے نا مجھے دوبارہ دعوت دے، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اللہ کا نبی مانو، اور جو میں دین لے کر آیا ہوں اس پر چلو، اور لات اور عزا اور منات جو بت بنا رکھے ہیں ان کا انکار کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت پھر اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا، اور پھر اللہ کے پاک نبی علیہ السلام جب حضور کو وقت ملتا تھا، نماز کا ٹائم ہوتا تھا، تو چونکہ سب کے سامنے نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کی طرف سے ابھی اجازت بھی نہیں تھی، تو اللہ کے نبی اور خدیجہ باہر چلے جاتے تھے کسی جگہ میں، وہاں کسی وادی میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے، تو حضرت علی بھی ساتھ چلے جاتے، بچے تھے یہ بھی ساتھ جاتے تھے۔ اور ایک دفعہ ابو طالب کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا علی بھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں۔ تو ابو طالب کہنے لگے، پھر ساتھ ہی اللہ کے نبی نے ابو طالب کو بھی دعوت دی، اپنے چچا کو بھی، فرمایا ابو طالب جو میں بہترین دین لے کر آیا ہوں میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، مجھے اللہ کا نبی مان لیں، اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اور لات اور عزا ان بتوں کا انکار کریں۔ تو ابو طالب کہنے لگے یہ آپ کون سا نیا دین لے آئے میرے بھتیجے، میں تو اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن یہ ہے کہ جو تم لے کر آئے ہو مجھے لگتا ٹھیک ہے، تم اس پر کاربند رہو، عمل کرو، لیکن میں اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔
تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی دعوت دے دی۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ ایمان لائے۔ پھر 9 یا 10 سال کی اس ٹائم عمر تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہی میں رہے۔ جب جوان ہوئے تو اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، ساری جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جن کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ان بیٹی کا پہلے رشتہ ہے، حضرت ابو بکر نے رشتہ بھیجا، حضور خاموش رہے۔ حضرت عمر نے رشتہ بھیجا، حضور خاموش رہے۔ اور صحابہ کرام نے انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے ان کی پیاری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو اللہ کے نبی آپ کو دے دیں گے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے کہا مجھے تو شرم آتی ہے، میں کیسے اللہ کے نبی کے سامنے جا کر رشتہ مانگوں۔ غرض پھر گئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے، تو فرمایا میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ کر کے پوچھ کر پھر آپ کو جواب دوں گا۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو بیٹی نے کہا کہ جس کے لیے آپ راضی ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اور حضور نے فرمایا میری پیاری بیٹی، میں نے اپنے اہل بیت میں جس سے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، میں نے تمہارا نکاح اس سے کیا ہے، اور وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کر دیا۔ دونوں کی زندگی ماشاءاللہ ہنسی خوشی گزرنے لگی، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے ہر حال میں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپس میں کسی وجہ سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، تو حضرت علی المرتضیٰ ناراض ہو گئے۔ ناراض ہو کر باہر چلے گئے، مسجد نبوی شریف میں جا کر آرام کرنے لگے، لیٹ گئے وہاں پر۔ اللہ کے پاک نبی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر، خاتون جنت کے گھر تشریف لائے، اور آ کر پوچھا کہ علی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کسی وجہ سے ناراض ہو گئے اور مسجد نبوی میں چلے گئے ہیں۔ حضور گئے، حضرت علی نیچے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، مسجد نبوی کے فرش پر کچا فرش تھا مٹی والا، تو حضرت علی کے کمر پر جو ہے وہ مٹی پڑ گئی تھی۔ تو اللہ کے نبی گئے، پیار سے ایسے آرام سے حضرت علی کے جسم مبارک سے ان کی کمر سے مٹی کو ہٹاتے اور ساتھ ساتھ فرماتے قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جا، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اے ابو تراب اٹھ جاؤ۔ ایسے پھر ان کو اٹھا کے لایا اپنی بیٹی کے گھر، اور دونوں کی بیٹی اور اپنے داماد کی صلح کرائی، ان کو دونوں کو راضی کرایا۔ اس سے ہمیں دیکھیں کہ اتنا بہترین سبق ہمارے پیارے نبی دیتے ہیں کہ جب تمہارا داماد ناراض ہو جائے، تمہارے داماد اور بیٹی آپس میں ناراض ہو جائیں، تمہیں ان کے گھر بھی جانا چاہیے، ان کو راضی بھی کرنا چاہیے۔ اور کسی وجہ سے ناراض ہے، بیٹا ناراض ہے، داماد ناراض ہے، تو باپ اور سسر بھی اس کو راضی کر سکتے ہیں، اور یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں کوئی ہار کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب سے اللہ کے نبی نے مجھے ابو تراب کہہ کر پکارا، میری کنیت ابو حسن بھی ہے، حسن کے والد ابو الحسن بھی کنیت ہے، ابو تراب بھی کنیت ہے۔ تو فرمایا مجھے جب کوئی ابو تراب کیا کہ پکارتا ہے نا، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، میرا دل بہت خوش ہوتا ہے، میں باغ ہو جاتا ہوں اور خوشی سے نڈھال ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری کنیت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صفات عطا فرمائی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اہل بیت میں سے بھی ہیں، صحابہ میں سے بھی ہیں۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے اہل بیت بھی جنتی ہیں، سارے کے سارے صحابہ اکرام بھی جنتی ہیں، اور یہ تو وہ جنتی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے 10 صحابہ اکرام کو جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں، ان میں سے 10 ٹاپ صحابہ اکرام ہیں، ٹاپ 10۔ جیسے سکولوں میں ہوتا ہے، کالجوں میں ہوتا ہے کہ پورے سکول میں 10 جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ کے لڑکے ہوتے ہیں، تو ایسے ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ اکرام میں سے ٹاپ 10 جو صحابہ اکرام ہیں وہ ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے بیک وقت جنت کی خوشخبری سنائی۔ میں اب ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، انہی میں سے ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور جن کے بارے میں
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تم سے مومن ہی محبت رکھ سکتا ہے اور تم سے منافق ہی بغض رکھ سکتا ہے۔ کہ اگر دیکھنا ہو منافق کون ہے اور مومن کون ہے، جو علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی، جس نے بھی علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغض علیا فقد ابغضنی، جس نے بھی علی سے بغض رکھا اس نے گویا میں محمد سے بغض رکھا۔ معمولی بات نہیں ہے، حضرت علی سے محبت رکھنے والا حضور سے محبت رکھنے والا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ ہم سب کی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ جو حضرت علی اور مرتضیٰ سے بغض رکھے وہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، حضرت علی قضاء میں بھی بہت مشہور تھے، فیصلہ کرنے میں بھی نمایاں صفت تھی حضرت علی کی، قاضی ہونا، فیصلہ کرنا۔ 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے حضرت علی المرتضیٰ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ فرمایا لوگ میرے فیصلے کو شاید مانے نہ، اللہ کے نبی نے آپ کے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا دی، فرمایا اے علی جاؤ، اللہ تعالیٰ تیری زبان پر حق کو جاری کر دے، تیرے ہاتھ پر، تیری قلم پر اللہ تعالیٰ حق کو جاری کر دے۔ فرمایا یہ دعا دے کر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو بھیجتے ہیں اپنے شاگرد کو، اس کو تھاپڑا دے کر استاد تھاپڑا دیتا ہے، کہتے ہیں جا اللہ تمہیں کامیاب کرے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے حضرت علی کو شاباش دے کر، دعا دے کر 20 سال کی عمر میں یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی۔ فرمایا میری امت کا سب سے بڑا رحم دل ابو بکر ہے، میری امت کا سب سے سخت بندہ اللہ کے دین کے معاملے میں وہ حضرت عمر فاروق ہے، اور میری امت کا سب سے زیادہ حیادار وہ حضرت عثمان غنی ہے، اور میری امت کے سب سے بڑے قاضی وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نمایاں صفت تھی۔ حضرت علی کے فیصلے بہت مشہور ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ ان کی طرف جاؤں۔ دوسری صفت حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت تھی، بہادری تھی، بہت بہادر تھے۔ سب سے پہلی لڑائی کون سی ہوئی اسلام کی اور کفر کی؟ کیا نام تھا اس کا؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر لڑائی میں ایسے ہوتا تھا شروع میں، اس وقت کہ شروع میں ایک اس طرف سے لشکر سے بندہ نکلتا تھا اور ایک دوسرے کافروں کے لشکر سے بندہ نکلتا تھا، دونوں آپس میں لڑائی کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، پھر ایک اور نکلتا، پھر تیسرا نکلتا تھا، اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ جس طرف لازمی بات ہے بندے مار کے انہیں غصہ آتا تھا، پھر وہ سارے دوسرے پر حملہ کر دیتے تھے۔ تو غزوہ بدر میں کافروں کے سردار نکلے بار تو انہوں نے پکارا مقابلے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے پہلے انصار صحابہ کرام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا ان انصار سے ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم مہاجر ہیں، مکہ کے رہنے والے، ہمارے مقابلے میں آپ اپنے مہاجر صحابہ کرام کو نکالیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں پھر حضرت حمزہ، اپنے چچا حضرت علی کو، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں نکالا۔ تینوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت علی کے مقابلے میں کافروں کا سردار ولید آیا، وہ کافروں کے سردار کا بیٹا بھی تھا اور خود بھی سردار تھا۔ مقابلے میں آیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے جب پہلا ہی وار کیا تو اس کے سر میں ایسی تلوار ماری کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو، ادھر ہی جگہ پہ ڈھیر ہو گیا وہ کافروں کا سردار جو مقابلے میں نکلا تھا۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ پھر غزوہ خندق میں ایسا ہوا کہ غزوہ خندق میں کافروں کا ایک سردار تھا، پہلوان تھا، 100 جنگیں اس نے لڑی تھیں، بڑی عمر کا تھا، بہت ہی ماہر تھا، اس کا نام تھا مرحب، وہ کافروں کا سردار تھا۔ وہ اونٹ پر، گھوڑے پر آیا، اور گھوڑے پر آ کر نہ اس نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو، خندق تھی درمیان، وہ اتنا ماہر تھا، اس نے وہ خندق نہ گھوڑے سے پھلانگ کر دوسری طرف آ گیا اور آ کر مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا؟ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، حضرت علی کھڑے ہو گئے، باقی کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا، حضرت علی کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ وہ پھر کہتے ہیں کہاں ہے تمہارا جنت کا شوق، میرے مقابلے میں کیوں نہیں آتے ہو، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ حضرت علی المرتضیٰ پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی نے پھر بٹھا، وہ تیسری دفعہ اس نے پھر اعلان کیا، اس نے کہا کدھر گئے تمہاری بہادری، کدھر گئے تمہارے جنت کے شوق؟
کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ مرحب نے تیسری دفعہ اعلان کیا، حضرت علی اور مرتضیٰ پھر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا بیٹھو. فرمایا اب میں نہیں بیٹھتا ہوں، یہ بار بار ہماری ایمانی غیرت کو للکار رہا ہے، اس دفعہ میں نہیں بیٹھنا، اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو حضور نے حضرت علی کو دعا دی اور فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اس کے مقابلے. وہ اتنا بڑا تھا، بڑی عمر کا، اور اتنا ماہر تھا، 100 جنگیں اس نے لڑی تھی، وہ کسی سے ہارتا نہیں تھا. مرحب اس کا نام تھا. تو جب حضرت علی مقابلے میں گئے تو کہتے ہیں کون ہو تم؟ کہتے ہیں کون ہو تم؟ حضرت علی نے کہا میں علی ہوں. کہا کون علی؟ علی بن عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے علی ہو؟ کہا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا نہیں، عبد المطلب کا پوتا علی بن ابی طالب ہوں. اس مرحب نے کہا جاؤ تمہاری مہربانی، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میرے مقابلے میں کسی بڑے کو بھیجو، تو میرا بھتیجے کی جگہ ہے، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتا، میرے مقابلے میں میرے جیسا کسی بندے کو بھیجو. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اسے کہا تو مجھے نہیں مارنا چاہتا ہے، لیکن اے میرے چچا میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو آج میرے نبی کے مقابلے میں آیا ہے، میرے نبی کے ساتھ جنگ کرنے آیا ہے، میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں. اس کو اتنا غصہ آیا وہ گھوڑے سے نیچے اترا، غصے کی وجہ سے چھلانگ مار کے نیچے آ گیا. کہ تو چھوٹا سا بچہ میرا مقابلہ کرتے. نیچے آیا چھلانگ مار کے، اور اس نے حضرت علی پر پہلا وار کیا. تو ڈھال ہوتی تھی ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور دوسرے ہاتھ میں کیا ہوتی تھی؟ ڈھال ہوتی تھی. جو ہی اس نے وار کیا تو حضرت علی نے وہ تلوار کا وار جو ہے، مرحب کا وار، اپنی ڈھال پہ روک لیا. جو ہی ڈھال پہ روکا لگا تو صحیح وہ ڈھال کو، لیکن ڈھال کو کاٹا نہیں اس نے، اس کا زور ڈھال تک ختم ہو گیا. تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی باری آئی وار کرنے کی. تو جب حضرت علی نے وار کیا مرحب پر، تو مرحب نے بھی نا کندھے پر وار ہے تو اس نے بھی ڈال رکھی. حضرت علی کا وار اتنا زور آور تھا کہ اس نے مرحب کی ڈال کو بھی کاٹ دیا اور اسے کندھے کو کاٹ کے جسم سارا 2 ٹکڑے کر دیا. ادھر سارے کا سارا گر گیا. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے فی البدی وہاں اشعار بھی پڑھے تھے، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی حضرت علی نے فرمایا تھا کہ سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر کہتے ہیں شیر کو. کسے کہتے ہیں؟ شیر کو. اور لقب ہے حضرت علی کا کرار. کرار کا معنی ہوتا ہے بار بار پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا. جیسے قرآن پاک میں نا کرتین، قرآن پاک میں سورہ ملک میں ثم ارجع البصر کرتین، یہ کرار یہ اسی سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر حملہ کرنا. تو حضرت علی المرتضیٰ ایسے بہادر تھے کہ پلٹ پلٹ کر اپنے دشمن پر حملہ کرتے تھے. تو کیسے اس کافروں کے سردار کو، 100 جنگیں لڑنے والے کو ایک ہی وار میں حضرت علی المرتضیٰ نے اس کو ڈھیر کر دیا. اور میرے محترم بھائیوں، کون کون سا واقعہ بیان کریں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا، کہ اللہ کے نبی سے محبت بھی بہت زیادہ فرماتے تھے. اتنی محبت کرتے تھے حضرت علی المرتضیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ معاہدہ لکھا تھا. معاہدہ حضرت علی نے لکھا تھا، کافروں کے ساتھ معاہدہ تھا صلح حدیبیہ کا. تو اس پہ آخر میں یہ لکھا تھا، جب دونوں شرطیں لکھ دی تھی نا، آخر میں مہر ہوتی ہے، اسٹیمپ ہوتی ہے، تو مہر کی جگہ حضور کا نام لکھا تھا کہ ھذا ما کاتب علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ معاہدہ ہے جس پر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کا دستخط موجود ہے. یہ لکھ تو دیا. وہ کافر بھی بڑے سیانے تھے، انہوں نے جب پڑھا انہوں نے کہا اگر ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے نا تو ہماری ان کے ساتھ لڑائی کیا تھی؟ یہ تم نے آخر میں محمد رسول اللہ کیوں لکھ دیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ محمد کے ساتھ رسول اللہ مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھو، تب ہم صلح کریں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب صلح کرنی ہے ان کے ساتھ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اگر مجھے اللہ کا رسول نہ مانے تو کون سی میری اللہ کے رسول ہونا ختم ہو جائے گا. یہ کافر اگر نہیں مانتے تو حضرت علی کو بلایا. اللہ کے نبی نا، ہمارے نبی علیہ السلام لکھتے نہیں تھے، نہ ہی لکھنا آتا تھا اللہ کے نبی کو. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ یہ امی لقب. امی کسے کہتے ہیں؟ امی اسے کہتے ہیں جو خدا کے بغیر کسی سے نہ پڑھے، جس کا استاد اللہ تعالیٰ خود ہو. ہمارے نبی کا نا امی لقب، امی کہتے ہیں، ہمارے نبی کا لقب ہے. امی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کا بھی شاگرد نہ ہو. تو اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلایا، فرمایا علی یہ جو آخر میں تم نے رسول اللہ لکھا ہے نا میرے نام کے ساتھ، اس کو مٹا دو.
تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ کام اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں علی یہ مٹا دو۔ فرمایا اے اللہ کے نبی میری جو آپ کے ساتھ محبت ہے، میری وہ محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ مٹا، میں یہ نہیں کر سکتا، اتنی محبت، شدید محبت۔ اللہ کے نبی خود کہہ بھی رہے ہیں، پھر بھی فرمایا نہیں میں اس کو نہیں مٹا سکتا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ میں خود ہی مٹا، کدھر لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی نے خود مٹایا۔ اتنی شدید محبت تھی۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے نا مدینہ طیبہ، تو اللہ کے نبی نے نا مہاجرین کو انصار کا بھائی بھائی بنایا۔ جب بھائی بھائی بنایا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کا اور کسی کا بھائی نہیں بنایا، کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو حضرت علی کہنے لگے حضور سے اللہ کے نبی آپ نے ہر ایک مہاجر کو کسی انصاری کا بھائی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو پتہ ہے اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی تو کیوں پریشان ہوتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تو ان کو صحابہ اکرام کا انصاریوں کا بھائی بنایا ہے، اور اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ فرمایا تو کیوں ٹینشن لیتے ہے، تو کیا ہے جی، ویسے حقیقت میں بھی بھائی تھے، چچا زاد بھائی تھے، لیکن حضور نے اس موقع پر بھی، مواخات کے موقع پر بھی کیا فرمایا؟ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور ایک غزوہ تھا، غزوہ تبوک، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت علی کو پیچھے بٹھایا۔ حضرت نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا، جب جنگ پہ جاتے تھے سارے نہیں جاتے تھے، کچھ بندے پیچھے چھوڑ کے جاتے تھے اپنی نیابت کے لیے، پیچھے نماز پڑھانی ہے، عورتیں ہیں گھروں میں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سب کا خیال رکھنا ہے، اپنا نائب بنا کے جاتے تھے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا تم نے پیچھے رکنا ہے۔ یہ کسی جنگ میں رکتے نہیں تھے، ہر جنگ میں جاتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا علی تم نے پیچھے رہنا ہے۔ حضرت علی لازمی بات، جو بندہ بہادر ہوتا ہے نا اسے جنگ میں جانے کا شوق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی آپ مجھے پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو یہ منافق لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا، لوگ کہیں گے شاید ڈر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتا کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو کیا راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام؟ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے، تو پیچھے اپنا نائب کس کو بنا کر گئے تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ فرمایا کہ علی تو اس پر راضی نہیں ہے، کتنا بڑا مقام اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی بنے تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضرت علی کو یہ اللہ کے نبی نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینے کا علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو تمہیں چاہیے جب علم حاصل کرنا چاہو تو دروازے سے ہو کر آؤ۔ کس سے ہو کر آؤ؟ دروازے سے ہو کر آؤ۔ یہ بھی حضرت علی کی فضیلت بیان کی۔ اور میرے محترم بھائیو، جب حجۃ الوداع کے خطبے سے فارغ ہو کر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو راستے میں غدیر خم کے مقام پر ایسا ہوا کہ راستے میں کچھ دوستوں کی نا حضرت علی المرتضیٰ کی، صحابہ اکرام کی آپس میں کچھ بات ہو جاتی ہے۔ جب دوست ہوں اور خاص کر سفر میں ہوں تو پھر ایک دوسرے کی مزاج کے خلاف کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کو نا آواز آ گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی دوست کی، کسی بھائی کی کوئی نوک جھونک ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے۔ کیا ہوئی ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو ادھر جمع کیا، غدیر خم کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر جمع کیا، اور انہیں فرمایا کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ فرمایا جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے، جو مجھے اپنا دوست مانتا ہے، جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے، جو مجھے راہبر اور رہنما مانتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو بھی اپنا دوست بنائے، ان کے ساتھ دوستی رکھے، ان سے محبت رکھے، ان کو اپنا راہبر اور رہنما مانے، اور ان کو اپنا آقا اور سردار مانے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر
جتنے بندے تھے ان سب کو فرمایا۔ تو یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اس معنی میں مولا کہنا بھی درست ہے۔ مولا ایسا لفظ ہے کہ اس کے بہت زیادہ معنی ہیں، اس کے بہت زیادہ معنی ہیں۔ غلام کو بھی مولا کہتے ہیں عربی میں، مولا فلاں حدیثی کتابوں میں آتا ہے، فلاں کے مولا، فلاں کے مولا، وہاں اس کا معنی غلام ہوتا ہے۔ سردار بھی اس کا معنی ہے، بہت زیادہ معنی ہے۔ تو اس لیے جیسے ہم اپنے مولوی صاحب کو بھی مولانا صاحب کہتے ہیں مولانا، ہمارے مولانا، تو مولانا کے شروع میں پہلا لفظ مولا ہے، پھر اس کے ساتھ نون الف نا ہے، مولانا ہمارے مولا، اس کا یہ معنی ہے۔ تو امام صاحب کا اس معنی میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے امام ہیں، ہمارے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں دین کی بات بتاتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مولانا کہتے ہیں۔ تو اس معنی میں حضرت علی المرتضیٰ کو مولا کہنا، سردار کہنا، آپ کے نام کے ساتھ مولا علی کہنا، یہ درست ہے، صحیح ہے، اور حدیث پاک سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی نے خود بتایا۔ لیکن ایک مولا کا دوسرا معنی ہے، وہ اس کا معنی ہے مشکل کشا، جتروا، کارساز، بگڑی بنانے والا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے کہ کافروں نے ایک جنگ کے موقع پر کہا کہ لنا العزى ولا عزى لكم، نعرہ لگایا کہ ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے مسلمانوں کے پاس کوئی عزا بت نہیں ہے، کوئی لات بت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، انہیں جواب دو، لنا المولا ولا مولا لكم، ہمارے مولا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کی مدد ہے ہمارے ساتھ، اور تمہارے ساتھ تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ ہے قرآن پاک 9واں پارہ کھولیں، بالکل آخری صفحے پہ، آخری آیت پہ جائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے کارساز ہیں، مشکل کشا ہیں، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، اور بہت ہی اچھے مددگار ہیں۔ تو یہ جو معنی ہے مشکل کشا والا، کارساز والا، یا پوری کائنات کے مالک والا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، بس آپ سے گزارش اتنی کرنی ہے کہ سارے صحابہ کرام سے اپنے دل کے اندر محبت رکھنی ہے، اور سارے اہل بیت سے بھی اپنے دل کے اندر محبت رکھنی ہے۔ صحابہ سے بغض کر کے، نفرت کر کے خوارج اور روافظ میں شامل نہیں ہونا، اور اہل بیت کی ادنا سی گستاخی کر کے یا ان کی شان میں کچھ ادنا سا لفظ کہہ کر نواسب میں داخل نہیں ہونے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس پر ساری زندگی قائم اور دائم رہنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سارے صحابہ بھی جنتی ہیں اور سارے اہل بیت بھی جنتی ہیں، اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے